بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب بھی کسی قوم میں ناانصافی بے روی حد سے بڑھ جائے، لوگ گناہ کرنے سے نہ ڈریں اور نت نئے گناہ ایجاد کریں، تو تاریخ گواہ ہے کہ عذاب اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے۔ آج بھی ایک ایسی ہی قوم زیر بحث ہے کہ جس نے نئے اور انوکھے گناہ ایجاد کیے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے انوکھے طریقے سے عذاب دیا کہ وہ قوم اور پورا شہر آج بھی عبرت کا نشان ہے۔ 79 میں موجودہ اٹلی اور اس وقت کی رومی سلطنت پر ایک انتہائی جدید اور ترقی یافتہ شہر آباد تھا۔ اس شہر کو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ آباد ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد یہ رومن امپائر کا عظیم شہر بن گیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی، ایسی مناظر طے کیے کہ یہ اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اس کی کل آبادی صرف 20,000 تھی۔ اپنے دور میں یہ دنیا کا انتہائی جدید ترین اور تہذیب یافتہ شہر تھا۔ اس شہر کی عمارات بہترین نقشوں اور پختہ اینٹوں کی حامل تھی، جبکہ شہر کا نکاسی آب کا نظام بھی بہترین تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت شہر تھا اور شہر کے تقریباً تمام گھر ہی 2 منزلہ عمارتوں پر مشتمل تھے۔ سڑکیں اور پتھروں سے پختہ راستے انہوں نے بنا رکھے تھے۔ شہر میں محلات، تالاب، بازار، قہبہ خانے اور عشرت کدے موجود تھے۔ شہر میں گرم پانی کے چشموں، جھرنوں، پھلدار درختوں اور دودھ دینے والے جانوروں کی بھی کثرت تھی۔ ہیرے جواہرات اور سونا یہاں کثرت سے موجود تھا۔ یہاں کے بیشتر لوگ رائس تھے۔ یہ قوم جادو اور توہم پرست میں بھی مبتلا تھی۔ اس شہر میں عبادت گاہیں، لائبریریاں، کھیل کے میدان اور عوامی مراکز بھی موجود تھے۔ شہر میں ایک بندرگاہ بھی تھی جو بہت مصروف رہتی تھی۔ یہاں سے شراب، مچھلیوں، پھلوں اور زیتون کی تجارت ہوتی تھی۔ اس جدید شہر میں تھیٹر بھی موجود تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ہنستا بستا شہر ایک دن عبرت کا نشان بن جائے گا۔ آخر پھر ایسا کیا گناہ تھا کہ اس شہر کا نام و نشان ہی اللہ تعالیٰ نے 2000 سال کے لیے مٹا دیا؟ بے شک اس شہر کے مکینوں کو اللہ پاک نے خوشحالی سے نواز رکھا تھا، لیکن اس شہر کے لوگوں نے گناہوں کی وہ بنیاد رکھی کہ جس کی وجہ سے اس شہر کو دستے قدرت نے نہ صرف قصہ ماضی بنا دیا، بلکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت بھی بن گیا تھا۔ تاریخ انسانی میں قوم لوط ایسے کردار کی حامل تھی جس نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہوئے فطرت سے بغاوت کا جرم کیا اور بالآخر عذاب الہی کا شکار ہو گئی، جبکہ اس شہر کے مکینوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کی اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس گناہ کو ایک بستی میں تبدیل کر دیا۔ کبھی اس شہر کی پہچان تجارت اور صنعت تھی، لیکن پھر یہ آزاد گناہوں کا شہر بن گیا جہاں لوگ گناہ کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ قومی شہر کے لوگ ایسے گناہوں میں ملوث ہو گئے کہ اگر قوم لوط بھی ان کو دیکھتی تو شرما جاتی۔ ناظرین گرامی، اس شہر کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی نابالغ بچیوں سے زنا کرنے لگے اور ان سے بچے جنتے۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا تھا اور مزید کوئی شادی نہ کرتا، جس وجہ سے عورتوں میں یہ گناہ عام ہوا کہ وہ اپنی جنسی تسکین عورتوں سے پوری کرنے لگیں۔ یہاں تک کہ اس شہر کی عورتیں جانوروں سے بھی جنسی تسکین حاصل کرنے لگیں۔ یہ شہر سوئے ہوئے آتش فشاں کے ساتھ آباد ہو گیا تھا۔ جب ان میں یہ گناہ عام ہوا تو پھر زلزلہ آیا، لیکن لوگ معمول کے مطابق کاموں میں لگے رہے۔ پھر دوبارہ زلزلہ آیا اور آتش فشاں پھٹ گیا، جس سے پومئی شہر پر پتھر کی برسات ہونے لگی۔ وسوں وس نامی اس پہاڑ سے لاوا اتنی مقدار میں نکلا کہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ تاریخ دان حیران ہیں کہ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہوا کہ لوگ اپنے مکانوں سے نکل بھی نہ سکے۔ آتش فشاں سے دھواں اور گیس نکلنے لگی اور پورے شہر میں پھیل گئی، جس سے لوگوں کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ ساتھ ہی آتش فشاں کے دبانے سے لاوا اگلنا شروع ہو گیا اور یہ شہر لاوے کی تہوں تلے دب گیا۔ لاوا کئی کلومیٹر تک پھیل گیا اور اس کی موٹائی 3 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھی۔
اس آتش فشاں کی اونچائی 1280 میٹر تھی۔ اس کی راکھ اور لاوا پومئی کے دوسرے شہروں سٹابئی اور نیو سیرا تک پھیل گیا۔ صدیوں تک یہ شہر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ پھر 1748 میں یہ شہر حادثاتی طور پر تب ایجاد ہوا کہ جب ایک اٹلی کسان نے اس بنجر زمین پر پانی کی تلاش شروع کی۔ کنواں کھودتے وقت اسے کچھ نوادرات ملے، جس پر اس نے فوراً آثار قدیمہ کو اطلاع کی، اور پھر 2000 سال پہلے اس تباہ ہونے والے شہر کی کھدائی شروع ہوئی۔ کھدائی کرتے کرتے اٹلی کی آثار قدیمہ کے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ جو مسلمان نہ ہوئے وہ ان لاشوں کو دیکھ کر ذہنی مریض بننے لگے۔ اس شہر کی کھدائی سے بہت سے نوادرات ملے، جس میں ہیرے، موتی، مجسمے اور جادو میں استعمال ہونے والی اشیاء بھی شامل تھی۔ لیکن سب سے دہلا دینے والی چیز ان لوگوں کی لاشیں اور کھوپڑیاں تھیں جو راکھ، گیس اور لاوے کی وجہ سے اپنے ہی گھروں کے ملبے تلے دب گئی تھی۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ 22 فیٹ کی کھدائی کے بعد کل 1200 لاشوں میں سے 400 لاشیں خواتین کی ایسی حالت میں ملی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی ہیں، استغفر اللہ۔ اور یہ 420 پتھر کی لاشیں شہر کے سب سے بڑے ہال کے تہ خانے سے ملی ہیں۔ یہ سب پتھر کی لاشیں ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے شہر کے بیچوں بیچ عورتوں کے لیے ایک ہال بنا رکھا تھا، جن میں عورتیں دوسری عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کرتی تھی۔ یہ شہر اب یونیسکو کے ثقافتی ورثے کا حصہ بن چکا ہے اور ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے، خاص کر اہل یورپ کے لیے جو آج کل پھر نت نئے گناہوں کو ایجاد کر رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ان کے پیچھے لگ کر نئے سے نئے طریقوں سے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، حیرت تو اس بات سے ہے کہ وہاں سے 2 عورتوں کی ایسی لاشیں ملیں جو کہ ایک دوسرے کو بوسہ دیے رہی تھی، لیکن بجائے عبرت حاصل کرنے کے ہالی ووڈ نے ان کے پیار کے بارے میں ایک فلم بنا دی تھی، اور ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ کوئی عذاب نہیں بلکہ ان دونوں کے لیے نااہلی تھی کہ وہ آتش فشاں کے قریب آباد ہوئے۔ اس جگہ کی مزید کھدائی جاری ہے اور نہ جانے مزید کتنے راز سامنے آئیں گے۔ بے شک ہر چیز فنا ہونے والی ہے، جبکہ بقا صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔